سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے 40 سال پورے ہونے پر آپ بالخصوص کن علماء کرام کا ذکر کرنا پسند فرمائیں گے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ایک ابتدائی ایام میں کئی علماء وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا اس حوالے سے ذکر کرنا پسند فرمائیں گے؟ اچھا، یعنی کہ کس طرح دعوت اسلامی شروع ہوئی اور اس کا ابتدا اور علماء مشائخ اور جس طرح ایک چلتا رہا سلسلہ شروع سے، ان کا بھی کوئی ذکر اور ان کے متعلق کوئی بات آپ کی زبان مبارک سے سنی جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک وی سی ڈی میں کافی میں نے بیان کر ہی دیا، دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی، ان میں علماء کرام کا تذکرہ موجود۔ رسالہ جو ہے نا دعوت اسلامی کے بارے میں دلچسپ معلومات، تو وہ بھی مطلب میں نے جو سوالات جوابات تھے میرے، اس میں بھی علماء کرام کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، اور مختلف میرے کلپ بھی چلے ہیں جن میں علماء کرام کا تذکرہ ہے۔ اب اس میں مشکل یہ ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نام لوں گا، کچھ یا تو رہ جائیں گے، بھول جاؤں گا، یا کس کس کے نام لیے جائیں، فہرست بھی بعض اوقات لمبی ہوتی ہے، تو یوں پھر کہیں کسی کو یوں نہ لگے کہ یار فلاں کا نام کیوں نہیں دیا، تو میں کچھ اپنے اس پہ عرض کرتا ہوں اپنے طور پہ کہ یہ 1981 میں 81 میں 2 ستمبر کو ایک اجلاس حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان شریف پر ہوا تھا، جس میں وہ دعوت اسلامی کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ حضرت علامہ ارشد القادری، جن کا لقب رئیس التحریر، یعنی تحریر کے بادشاہ تھے لکھنے میں قلم، تو رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ اس میں خاص تھے، اور حضرت غزالی دوراں راضی زماں حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس اجلاس میں صدارت تھی۔ وہ بھی مجھے اس وقت نہیں پتا چلا تھا، بعد میں پتا چلا اخباروں کے ذریعے، اور اب یہ پھر تازہ ہوا۔ میں اس اجلاس کے نظارہ شروع ہو چکا تھا، میں جب پہنچا تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے اعلان ہو گیا ہو کہ حضرت کی زیر صدارت ہے، یا میرے وہ ڈاکے نسیان پر رہ گیا ہو۔ تو اس اجلاس میں نے شرکت کی تھی، جہاں یہ بات کی گئی کہ سیاسی ماحول سے ہٹ کر اور صرف تبلیغ کی غرض سے کہ لوگوں کو بے راروی سے بچایا جائے، ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے وغیرہ، عقائد کا تحفظ کیا جائے، اس حوالے سے ایک تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کی تو اصطلاح اس وقت نہیں تھی، تبلیغ کے حوالے سے ایک تنظیم قائم کی جائے دعوت اسلامی کے نام سے۔ تو وہاں کافی یعنی کہ اس میں علماء کرام نے اپنی اپنی آراء ارشاد فرمائی، اب مائنس بھی تھی، پلس بھی تھی، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں فرما رہا تھا۔ پھر یہ اجلاس جو تھا وہ کچھ کھانا پیش کیا گیا، اور وہاں مغرب کی نماز بھی غالباً وہیں پڑھی گئی، تو مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ اور لوگ چلے گئے، علماء تشریف لے گئے، اب چند علماء رہ گئے۔ میں تو وہاں موجود تھا، چند دوستوں کے ساتھ میں گیا ہوا تھا، یعنی وہ جو اصل اجلاس تھا وہ ختم ہو گیا، وہ کوئی فیصلہ اس میں ہو نہیں پایا تھا۔ پھر چند علماء رہ گئے تو وہ آپس میں کچھ گفتگو فرمانے لگے، میں بھی سننے لگا۔ اول تاخیر اجلاس میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، نہ مجھے کسی نے پوچھا تھا، نہ میں میری کوئی شہرت تھی، نہ سب مجھے جانتے تھے۔ ایک عام مطلب سنی کی حیثیت سے سمجھو، ایک مسجد کا امام تھا، میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا، وہاں مجھے دعوت پہنچی تھی تو میں حاضر ہو گیا تھا۔ تو خیر انہوں نے پھر یہ کہ اب کچھ تو کرنا چاہیے۔ پھر پیر فاروقی صاحب ان دنوں حیات تھے، بزرگ تھے، عمر رسیدہ بزرگ تھے، حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی حیات تھے۔ تو پھر یہ انہوں نے یہ فرمایا، علماء نے آپس میں طے کیا کہ اب یوں کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے مریدین کے ذریعے وہ دعوت اسلامی کو چلائیں۔ اب جو بھی میرے اس وقت احساسات تھے، تو کچھ بولنا تو تھا نہیں، میں سمجھ گیا تھا کہ دعوت اسلامی شاید اب
بس جو کام کیسے ہوگا اس طرح تو کچھ یہ نہیں کہ فیصلہ ہو نہیں سکا میرے خیال میں، یا جو بھی تھا وہ بہرحال ان بزرگوں کے ذریعے کوئی کام سامنے آیا نہیں ہے. مجھے بھی نہیں پتا کہ ان بزرگوں کو بھی پتا چلا کہ نہیں کہ دعوت اسلامی ہمیں مل گئی ہے، کیونکہ وہ دونوں بزرگ وہاں تشریف فرما نہیں تھے اس وقت جب یہ فیصلہ ہوا. اب وہ بات آئی گئی ہو گئی. وہ شوال المکرم کا مہینہ تھا، رمضان شریف کے بعد کا مہینہ شوال. اب وہ ذیقات شروع ہوا. ذیقات کی 2 تاریخ کو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس دارالعلوم امجدیہ میں ہوتا تھا. تو میں تو اپنے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ عرس میں شرکت کے لیے گیا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ ننسین منسیہ یعنی بھول بھلائیاں ہو گیا تھا. جو بھی وہ اجلاس تھا وہ تو کوئی نتیجہ اس کا سامنے ابھی تک عملی طور پر میں نے دیکھا نہیں تھا. ہو سکتا ہوا وہ کام تو میں نہیں دیکھ پایا ہوں. اب یہ کہ مجھے دارالعلوم امجدیہ میں وہ گزر رہا تھا، اندر میں کہیں آ جا رہا تھا، تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جگر گوشہ حضرت قاری رضا المصطفیٰ جو نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے خطیب ایک عرصے تک رہے، اب صاحب مزار ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ مل گئے. ان سے میری دعا سلام تھی، وہ مجھے جانتے تھے. تو مجھے کہا میاں الیاس تم کو ہمارے ماموں یاد کر رہے تھے. مولانا ارشد القادری ان کے ماموں تھے، مولانا رضا المصطفیٰ صاحب کے. وہ یاد کر رہے تھے اور تو کہہ رہے تھے کہ ہم دعوت اسلامی الیاس کو دیں گے، الیاس قادری کو. اور میں نے کہا یہ بیٹا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اپنے کو تصور میں بھی نہیں تھا. تو مجھے کہا کہ تم جا کر فلاں کمرے میں مل لو مولانا ارشد القادری صاحب سے. تو میں چلا گیا وہاں ڈھونڈتا ہوا کمرہ. تو حضرت وہاں اکیلے تشریف فرماتے، حضرت مولانا ارشد القادری صاحب اکیلے تشریف فرماتے. میں دعا سلام کی دست بوسی کی ہوگی تو ہم تو کھڑے ہی، مطلب میں کھڑا تھا، حضرت تشریف فرماتے اور کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا اور مجھے کہا کہ میں تمہیں دعوت اسلامی کا امیر بناتا ہوں، یا کہا کراچی کا امیر بناتا ہوں. تو غالباً کراچی کا ہی کہا ہوگا، تو کراچی کا امیر بناتا ہوں. میں نے کہا کہ حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں، میرے لیے تو یہ بڑی غیر متوقع طور پر یہ دولت کی آفر ہوئی تھی، میں تو حضرت اس قابل نہیں، میں کیسے کروں گا. تو انہوں نے یہ بولنے میں ماسٹر تھے، یہ کیا کہتے ہیں، قادر الکلام تھے. فرماتے ہیں ہمیں زیادہ قابل کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کام تم کرو گے، تم نے کرنا ہے. خیر تو پھر بعد میں بھی کچھ مطلب میں حاضری دی میں نے علماء کی بارگاہ میں، اور میں مطلب ہے کہ یوں دعوت اسلامی کا امیر بن گیا. یہ کہا کہ ہم کوئی کانفرنس کریں گے، سارے شہر میں اشتہارات لگائے. میں نے کہا ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، جو ہم نے ذہن بنا تھا کام کرنا تو خالہ جی کا گھر نہیں ہے. مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار تم ہاں بول دو، تو کیوں نہ کرتے ہو، ایک کام تو کرنا ہے اپنے. ہم کرتے تو تھے پہلے، میں نے مسجدوں میں نیکی کی دعوت دیتا تھا، ہم لوگ مل کے دکانوں پہ جا کے نماز کی دعوت دیتے تھے. کبھی کبھی کسی مسجد میں جا کر میں نماز کے بعد لوگوں کو روک کر بیان بھی کیے میں نے کہ نماز کی دعوت، اور اس طرح کچھ کیا تھا میں نے. ہم انجمن بھی چلاتے تھے، اجتماع بھی کرتے تھے اپنے طور پر. کچھ میرے پاس اس وقت بھی، یا میں نوجوانوں کے ایک گروپ میں شامل تھا جو سب داڑھی والے اور اس طرح تھے. تو اب یہ کہوں گا لے لو نا یار، ہاں بول دو، نہ نہیں بولو، ہاں بول دو، لے لو. اب ہو سکا تو کام کریں گے اپنے، نہیں ہو سکا تو لپیٹ کے رکھ دیں گے. تم کو اگر کوئی کچھ تھوڑی بولے گا کچھ. خیر تو میں نے ہاں بول دیا، اور یوں میں نے کہا ہم سلو موشن پر چلیں گے. ہم نے پھر وہ ترکیب بنانی شروع کی اور کام شروع. علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ کے شہزادے، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. دارالعلوم امجدیہ کے پہلے شیخ الحدیث تھے آپ، اور تازیست زندگی بھر شیخ الحدیث رہے، اور واقعی یعنی کہ سمندر تھے علم کا. انہوں نے مجھے کہا کہ الیاس تم میری مسجد میں آ کے بیان کرو، وہاں کچھ یوں ماحول ہے تو تم آؤ. تو ہم ٹھیک ہے، یہ ڈھونڈتے بس میں بیٹھ کے کہ پوچھ پاچھ کے ہم
शायद मलिर टंकी या कुछ इलाके का नाम था, वहां पहुंचे, इनकी मस्जिद ढूंढी, पहुंच गए वहां, ईशा की नमाज पढ़ी, हजरत ने कुछ बयान फरमाया, दर्स दिया, और फिर ये कि मुझे कहा कि इलियास साहब तुम बयान करो। मस्जिद के बाहर निकल कर सहन में वो तरकीब थी इनकी, तो लोग तो शायद इनके दर्स के लिए जमा हुए थे। दर्स इन्होंने बहुत जबरदस्त दर्स दिया। अब मुझे कहा कि तुम बयान करो, तो मैं खड़ा हो गया तामील इरशाद के लिए। मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं है, कुछ तो बोला होगा, मैंने बोला, फिर वो लोगों ने हजरत की दस्तपोशी शुरू कर दी, मैंने भी दस्तपोशी की, और हम निकल आए। और कुछ भी किसी ने कोई मतलब ना पूछा, ना कहाँ से आए हो, कौन हो, कुछ भी नहीं। ये पहला इज्तिमा हमारा यूं हुआ। हम फिर पूछते पूछते बस स्टॉप पर बस में बैठ कर जैसे तैसे अपने घर आ गए। तो ये दावत इस्लामी का मेरा पहला इज्तिमा था। फिर अब ये क्या करना है, अब कोई ना मजलिस आमेला, जिसको वर्किंग कमेटी बोलते हैं, वर्किंग कमेटी भी नहीं मिली थी, ना मजलिस आमेला था, कुछ भी नहीं। समझो कि वो दावत इस्लामी का एक नाम मुझे मिल गया कि इस नाम से तुम काम करो। जाहिरी तौर पर ये मंशूर मिला मुझे, बोले फरमा दे, मैं लिख रहा हूं मंशूर, तो वो मैं तुमको दूंगा लिख। दोबारा कुछ दिन तक फिर वो इन्होंने दिया, लेकिन वो हैंड राइटिंग हजरत की तरफ, वो टाइपिंग का दौर तो ये कंपोजिंग का दौर नहीं था इसका। अपने बेसिस टाइपराइटर होते थे, ये उस पर करते हैं ना कंप्यूटर पर, कंप्यूटर अभी आम नहीं हुए थे। अब वो कलम से लिखा हुआ तो हजरत की राइटिंग आलिमाना, अपने तो मैं तो सब सुस्का पढ़ा नहीं, तो मैं तो सुस्ती करी। अब पता नहीं वो मंशूर भी कहाँ गया, मैं पढ़ नहीं सका। जब थोड़ा बहुत देखा फिर मैंने, वो सुस्ती हो गई पढ़ने में, सुस्का पढ़ा नहीं। अब वो किसको पूछकर क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं था। फिर हमने अपने, मेरे पास तो दोस्त थे, हमारे पास एक नेटवर्क था हल्का फुल्का, मरकजी अंजुमन इशाअत इस्लाम के नाम से हम काम करते थे, मदरसे भी चलाते थे हम लोग, जलसा वगैरह भी करते थे, आलाजत का उर्स धूमधाम से करते थे। कराची ककरी ग्राउंड में हमारा बहुत बड़ा जलसा होता था आलाजत के उर्स के सिलसिले में, उलमाए किराम तशरीफ लाते थे और खिताबात फरमाते थे वगैरह। अब ये कि हमने आपस में मशवरा करके फिर मुकाशफतुल कुलूब ये किताब दर्स के लिए हमने मुंतखब की, इमाम गजाली की, बहुत प्यारी किताब थी। तो थी भी है भी, मकतबतुल मदीना से छपती भी, पढ़ने से किताब है। इसकी मैं आपको हिर्स दिलाने के लिए एक वाकया बयान करता हूँ कि हमने इसका दर्स जारी कर दिया मसाजिद में। तो अब जब काम बढ़ गया तो बहावल नगर पंजाब का एक शहर है, अब खुदा जाने वो हमारे उस वक्त के जो हमने जिनको निगरान या उस वक्त शायद अमीर बोलते थे वो बनाया था। तो वो मतलब फिर एक बार जब उनसे मुलाकात हुई, बहावल नगर गए, तो इन्होंने बोला ये मुकाशफतुल कुलूब से तो मैं दर्स नहीं दे सकता। तो क्यों? बोला मेरा तो पढ़ना शुरू करता हूं तो रोते रोते हिचकियां बन जाती है, यूं दे नहीं पाता दर्स। यानी ये मैं उस किताब की खूबी बता रहा हूं, इमाम गजाली की तरफ मंसूब है ये किताब। इसकी खूबी ये कि इतनी उसमें खौफ खुदा और अपने आमाल की तरफ तवज्जो दिलाना, सजाएं गुनाहों की, और बहुत कुछ उसमें मवाद है। खैर, तो हमने यूं मतलब काम शुरू किया और आस्ते आस्ते मतलब ये कि अब आप और हम सब मिलकर जश्न मना रहे हैं यौम दावत इस्लामी का। मजीद आपको तफसीलात चाहिए तो VCD दावत इस्लामी की वो VCD जो है ये अपनी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर डाउनलोड करके सुन लीजिए। अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर दे जिन्होंने उसमें मतलब हिस्सा लिया, शफकतें फरमाई, मेरी पीठ थपकी और हौसला बढ़ाया, मुझे काम सौंपा और मतलब इस तरह दुआओं से नवाजा। तो अल्लाह पाक सबको जिसने जितना हिस्सा था मिलाया। फिर एक हमको बापू शरीफ भी हमारे पास सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब भी थे, इन्होंने बहरहाल बहुत बड़ा हिस्सा मिलाया दावत इस्लामी में। ये तो इनका तो मतलब ये कि जरा जिक्र में जहन से उस वक्त निकल गया था, इन्होंने जितना काम किया दावत इस्लामी में वो शायद ही किसी ने किया हो। अल्लाह पाक इन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, रात दिन लगे रहते थे काम में।
اور جو پرانے اسلامی بھائی ہیں ان کو سب کو پتا ہوگا ماشاءاللہ اللہ ان کے مزار پر ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے صدقے ہمیں بھی جنت الفردوس میں ان کے نانا جان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ سید بادشاہ تھے اور کام بھی بہت کیا انہوں نے، الحمدللہ ثم الحمد۔